السلام علیکم ویورز، مجھے امید ہے میری پیاری یوٹیوب فیملی جو ہے وہ بالکل خیر خیریت سے ہوگی، ٹھیک ٹھاک ہوگی اور اپنے گھروں میں سیف ہوگی۔ تو یہاں جو ہے وہ میں جو ہے وہ ناشتہ وغیرہ بنا رہی تھی، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں گیس کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، تو یہاں پہ پھر ہمیں جو ہے وہ سلنڈر پہ ہی سم ٹائمز جو ہے وہ ناشتہ وغیرہ بنانا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے لیے جنید جمشید کے بہت ہی جو ہیں وہ پیارے سے خوبصورت سے وظیفے لے کے آئی ہوں، جو کہ دیکھنے میں بہت ہی مختصر ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب میں آج کل اتنے زیادہ وظائف وائرل ہو چکے ہیں، جو بھی ویڈیو بنا رہا ہے وظائف کے اوپر وہ وائرل جاری ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز وظائف ان کے کیجئے جو کہ مستند ہوں، جو کہ ریلائبل ہوں۔ ہر ایک کے وظائف مت کرنے بیٹھ جایا کیجئے، کیونکہ ہر ایک کے وظائف کرنے سے آپ کے اوپر برے اثرات پڑتے ہیں ان وظائف کے، کیونکہ جو بھی آپ کو کوئی مفتی وظیفہ بتائے گا یا کوئی بھی ایسا جو ہے اسلامی اسکالر آپ کو وظیفہ بتائے گا تو وہ بالکل مستند ہوگا، وہ احادیث سے ثابت ہوگا۔ تو ایسے ہی وظائف کیجئے جو کہ کوئی ریلائبل اور مستند بندہ ہی بتائے۔ اچھا، اس بلاگ کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف میرا یہ ہے کہ ان پریشان حال لوگوں کی مدد کی جائے، جو کہ واقعی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ ان کے ضرور کوئی ایسی مدد آئے گی۔ تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گی کہ جنید جمشید کے یہ جو وظائف ہیں بہت ہی کارآمد ہیں، بہت ہی پاورفل وظیفے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کھلا چیلنج ہے، یہ ان کا کھلا دعویٰ ہے کہ جو بھی ان وظائف کو کرے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا، اور اگر وہ کامیاب نہ ہو تو میری وہ گردن پکڑ لے۔ اگر آپ یہ ویڈیو ان کی جو ہے نا وہ کلپ ان کا وائرل ہو چکا ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے ضرور سرچ کر سکتے ہیں۔ تو بیک ٹو دی وظیفے، میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ یہ بتاؤں کہ انہوں نے بتایا کہ جب ان کے حالات میوزک انڈسٹری جب انہوں نے چھوڑی تو ان کے حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہو گئے تھے، ان کے پاس جو ہے وہ گھر کو چلانے کے پیسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اور وہ اتنے پریشان ہوتے تھے۔ تو پھر ان کا جو ہے وہ سامنا ان وظائف سے ہوا، ان کو کسی مفتی یا اسکالر نے بتایا، اور جب انہوں نے اپنی ان وظائف کو روزمرہ کی زندگی میں کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے یہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کر دیا، انہیں مالدار کر دیا، صرف ان وظائف کی عوض۔ اچھا، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وظائف جو ہیں وہ بہت مختصر ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ پوری دیکھنی ہے، کیونکہ اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ وظائف کو جو ہے وہ غور سے سمجھ سکیں گے، کیونکہ وظائف کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ نے غور سے سمجھنا ہوتا ہے، توجہ کے سمجھنا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے جس کو بھی وظائف بتائے، یہ والے جو لوگ ایسے تھے جن کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوتے تھے، جن کی شادیوں کے بڑے مسئلے چل رہے تھے، جن کے رشتے میں بڑی رکاوٹیں تھیں، جن کی کسی کاروبار میں کوئی بندش ہوئی ہوئی تھی، جو کسی کا کوئی رزق میں شدید ترین بندش ہوئی ہوئی تھی، کسی کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہر طرح کی مشکلات کا اسے سامنا تھا، یا پھر جو ہے وہ کسی کے پاس کرایہ ادا کرنے کے بھی پیسے نہیں تھے، کسی کا جو ہے وہ قرض ادا نہیں ہو رہا تھا، کسی کو قسط ادا کرنی تھی، یا بہت ایسے زندگی کے مسائل تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جس کو بھی وظیفہ بتایا وہ سالوں میں نہیں، وہ مہینوں میں نہیں، وہ دنوں میں جو ہے وہ غنی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہے وہ غیب سے جو ہے وہ رزق فراہم کیا، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں رزق دوں گا، تو مجھ سے مانگو میں تمہیں رزق دوں گا، کیونکہ وہ رب ہمارا جو ہے وہ ہم اس سے مانگتے نہیں ہیں تو وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے ہی مانگیں، اس سے ہی سوال کریں، وہی ہمیں جو ہے وہ رزق دینے والا ہے، تو ہم اس سے ہی مانگیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رات کے آخری پہر میں جا کے اللہ تعالیٰ سے تہجد کی نماز ادا کریں اللہ کے لیے، اور اللہ کے حضور ہم پیش ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں، تو وہ رب آپ کی ضرور مدد کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو آپ پکارتے ہیں اس کے پیارے پیارے ناموں سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب سے آپ کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ اس کے ناموں کو آپ واسطہ دے کے پکاریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو آپ یہ پڑھیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ
کہ میں نے جس جس کو بھی یہ وظائف بتائے تو اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کی چند دنوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کری، چاہے وہ رشتوں کی بندش ہو، چاہے وہ کاروبار کی بندش ہو، چاہے وہ رزق میں کوئی بندش ہو، اللہ تعالیٰ ہی ہر بندش کو جو ہے وہ ختم کرنے والا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے بھی اپنی ڈیلی روٹین میں ان وظیفوں کو جو ہے وہ شامل کیا، کیونکہ مجھے یہ وظیفہ، کیونکہ میں اتنے بڑے وظیفے نہیں کر سکتی اور میں یہ چاہتی کہ مجھے کوئی ایسا آسان وظیفہ مل جائے جو کرنے میں بہت آسان ہو، کیونکہ ہم اتنے بڑے بڑے وظیفے نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے وظائف کریں جس کی واقعی میں کوئی گارنٹی ہو، جو واقعی میں کام کرے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وظیفے جو ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں، میں نے بھی ڈیلی روٹین میں شامل کیا اور اللہ تعالیٰ سے میں نے جو مانگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ہر چیز سے نوازا۔ اللہ کا کرم ہے۔ آپ لوگ بھی جو ہے وہ ان وظائف کو ضرور کیجئے، اور میں اب آپ کو وہ آگے وظائف بتانے والی ہوں۔ تو پلیز میرے ناظرین، میرے پیارے ناظرین، آپ یہ وظائف جو ہے وہ غور سے سنیے، توجہ سے سنیے اور اسکپ مت کیجئے، تاکہ آپ یہ وظائف کو اچھے سے سمجھ سکیں اور اس کے بعد کر سکیں۔ اور ان وظائف کو آپ تب تک کریں جب تک آپ کو جو ہے وہ اپنا مطلوبہ رزلٹ نہیں مل جاتا۔ آپ ان وظائف کو جو ہیں وہ کرتے رہیے۔ اچھا، یہ وظائف کرنے میں بہت آسان ہیں، لیکن اگر آپ غور سے سمجھیں گے تو آپ یہ آرام سے کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے وہ جنید جمشید کا کھلا چیلنج ہے کہ جس نے یہ وظیفہ کیے، یہ وظائف کیے، وہ جو ہے وہ چند دنوں کے اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو غنی کر دیا، اس کو مالدار کر دیا، اس کا رزق کھول دیا، اس کے مال میں اضافہ کر دیا، اس کی رزق کی تمام بندشیں دور ہو گئیں۔ تو اب میں آپ کو جو ہے وہ بتانے والی ہوں، تو پلیز اس وظیفے کو، ان وظائف کو غور سے سنیے، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ ویڈیو جو ہے وہ بیک کر کے جو ہے ان وظائف کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وظائف جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ ان وظائف کو کرنے سے پہلے، سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ روزانہ کی آپ کو ایک روٹین بنانی ہے کہ آپ جو ہیں ان وظائف کو کریں، اور کم از کم، میں نے تو یہ وظیفہ جو ہے یہ کیے تھے کم از کم 1 مہینہ 2 مہینہ میں نے وظیفے کیے ہیں دل و جان سے، اور میں اتنا پڑھتی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، یعنی کہ میں کھلا پڑھتی تھی، مطلب انکاؤنٹیبل میں نے یہ وظیفے کیے ہیں، اور الحمدللہ مجھے اس کے رزلٹ ملے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میرے ویورز کو بھی ان وظائف سے جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ سب سے پہلے والا جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی مختصر سا ہے، اور وہ اللہ کا ہی نام ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ بات تو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب بھی سوال کریں تو اس کو پیارے پیارے ناموں سے مخاطب ہوں اس سے۔ اچھا، سب سے پہلا وظیفہ جو ہے جنید جمشید کا یہ ہے کہ اسے آپ نے فجر کی نماز کے بعد دن کو ختم ہونے سے پہلے یعنی جب دن آپ کا ختم ہونے والا ہو اس سے پہلے آپ نے یہ اللہ کا پیارا نام پڑھنا ہے، المالک۔ اس کے اول و آخر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنی ہے، اور اول و آخر درود شریف کے بیچ میں آپ نے 300 بار المالک پڑھنا ہے۔ المالک آپ نے جو ہے وہ 300 بار پڑھنا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد سے لے کر دن کے ختم ہونے تک آپ نے یہ اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، جنید جمشید کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو چند دنوں کے اندر ہی اندر غنی کر دے گا، پیسہ اتنا آئے گا آپ کے پاس کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ بہت مختصر ہے، تو میں بھی یہ وظیفہ کرتی رہی ہوں، آپ کو بھی ریکمنڈ کروں گی کہ آپ بھی یہ وظیفہ اچھا، ضرور آپ کو میں ایک کیجئے۔ بڑی پیاری سی بات بتاتی چلوں کہ جب آپ اللہ سے رابطہ کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سگنل سینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی لائف میں یہ دیکھا ہوگا کہ انسان کو نا اللہ تعالیٰ ارد گرد سے دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، میں تجھے تو نکال رہا ہوں اس گن سے، اس برے ماحول سے، اور میں تیری طرف لوگ بھیج رہا ہوں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے، کوئی کسی بڑے اسکالر کا لیکچر کھل کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے، کوئی کسی مفتی کی بات سامنے آ جاتی ہے، یا کوئی ایسا آپ کے پاس میسج آ جاتا ہے، یا پھر کوئی آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ آپ کے پاس کوئی ایسی پوسٹ کھل کے آ جاتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ آپ کی طرف میسیجز بھیج رہے ہیں، اور اللہ ہمیشہ بندوں کے ذریعے ہی آپ تک پہنچتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جب آپ اللہ سے رابطہ کریں گے، اللہ کا
اللہ کے لیے ذکر اذکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی مدد کریں گے، آپ کی ہر مشکلات کو دور کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ نمازیں ادا کریں پانچوں وقت کی، ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار بہت زیادہ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی نمازوں کو صحیح کریں، ہم جو ہیں وہ تہجد کی ضرور نماز ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس کے بدلے ہمیں نہ صرف یہ کہ ہمیں رزق جو ہے وہ دیتا ہے، اس کے علاوہ ہماری زندگی کی تمام الجھنوں کو، مشکلات کو اور بندشوں کو اللہ تعالیٰ دور بھی کر دیتا ہے، ختم بھی ایسی کر دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے ہم دل کھول کے مانگتے ہیں، ذکر الہی بے تحاشا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک اور جنید جمشید کا جو ہے وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں۔ وہ وظیفہ جو ہے وہ بہت ہی مختصر سا ہے، یا رزاقوں ہر کا نماز یہ کے آپ بعد نے جو آپ نے ہے وہ ہر یہ نماز جو ہے وہ چھوٹا سا جو ہے وہ نام اللہ کا جو ہے وہ 100 بار پڑھنا ہے، اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ۔ تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے جو ہے وہ رزق فراہم کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو رزق فراہم کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وظائف جو ہیں جو میں نے آپ کو 2 بتائے ہیں، یہ بہت ہی آسان وظیفے ہیں، آپ ضرور اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کیجئے۔ اچھا، ایک اور وظیفہ جو ہے وہ جنید جمشید کا میں آپ کو بتانے والی ہوں، وہ وظیفہ بھی بہت ہی کارآمد ہے، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، وہ بھی میں جو ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین میں کرتی ہوں، اور الحمدللہ جب تک جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نواز دیتا میں تب تک جو ہے وظیفہ کرتی رہتی ہوں۔ تو میں آپ سب کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ یہ والا وظیفہ بھی ضرور کیجئے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بڑی پیاری سی بات بتاتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ نماز ادا کرنے کے بعد مصلی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ فرشتے جو ہیں وہ اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو بندہ جو ہے وہ اللہ کا نماز ادا کرنے کے بعد ذکر اذکار کرتا ہے اللہ کے لیے، تو آپ سوچئے فرشتوں کی دعائیں آپ کو ملتی ہیں۔ اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ فرشتوں کی دعائیں معمولی دعائیں ہیں؟ وہ معمولی تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ فرشتے دعائیں آپ لوگ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ ذکر اذکار کے اپنی ڈیلی روٹین بنائیے، تاکہ آپ جب بھی اپنے دعا کریں تو فرشتے بھی آپ کے ساتھ دعا کریں۔ ہم تو دن بھر ہی کہتے رہتے ہیں ہماری دعا کرنا، ہماری دعائیں کرنا، تو آپ سوچئے کہ اگر ہم نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے لیے ذکر اذکار کریں گے تو فرشتوں کی بھی دعائیں جو ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گی، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دے، اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اس پر تو اپنا رحم نازل فرما دے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے میں آپ کو جنید جمشید کا جو ہے ایک اور زبردست سا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، آپ نے اس وظیفے کو غور اور توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اچھا، یہ وظیفہ جو ہے وہ ہر نماز کے بعد آپ اول و آخر 11 بار جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا جو ہے وہ ایک بار پڑھنی ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے جنید جمشید کا کہ جو بھی اس وظیفے کو کرتا ہے اس کی جو بھی مشکل ہوتی ہے، وہ مشکلیں پھنسا ہوتا ہے نا، وہ اس مشکل سے نکل آتا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی جو ہے اس وظیفے کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جس بندے کے جو ہے رشتوں میں رکاوٹ ہوتی ہے، اور جن کے ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہیں اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے غیب سے اچھا رشتہ جو ہے وہ اسے پرووائڈ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے کسی بھی غم میں پڑتا ہے، چاہے اس کا کوئی بھی بڑا غم ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس ورد کو بڑھا دے، اور آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی نامراد نہیں ہونے دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو جو ہے وہ اس وظیفے کے وسیلے سے جو ہے وہ پوری کرے گا۔ اچھا ناظرین، تو یہ تھے ان کے بہت ہی پاورفل وظائف، تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کریں گے۔ تو اگر آپ کو میرا میرا جو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اوکے گائز، اللہ حافظ۔